بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پاس شیطان اس کی نماز میں آتا ہے اور اسے شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی نہیں جان پاتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ چنانچہ تم میں سے کسی کو اگر اس قسم کا شبہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے بیٹھے صحف کے 2 سجدے کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص نماز بھول جائے اور یہ نہ جان سکے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو ایسی صورت میں اسے 1 مانے، اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3، تو ایسی صورت میں 2 پر بنا کرے، اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو 3 پر بنا کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے صاحب کے 2 سجدے کر لے۔ اسما بن حکم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ اس سے مجھے نفع پہنچاتا جتنا وہ پہنچانا چاہتا، اور جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی آدمی مجھ سے بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا، یعنی کیا واقعی تم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے؟ جب وہ میرے سامنے قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر جا کر وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کوئی ناشائستہ حرکت یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر کے فوراً استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ بخش سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کسی گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ حریث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا، میں نے کہا، اے اللہ مجھے نیک اور صالح ساتھی نصیب فرما۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھنا میسر ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، تو آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جس سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں
12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔